دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف چینل کے ناظرین، آپ کے دلوں میں محبت رسول اور درود پاک کی محبت کو بڑھانے والا ایک بار پھر پیارا سلسلہ لیے حاضر ہے، جس کا نام ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ الکریم ناظرین، آج بھی ہم جو ہے وہ احادیث مبارکہ سنیں گے، واقعات بھی سنیں گے، اور ضمناً انشاءاللہ کئی مدنی پھول پوائنٹس بھی شامل کیے جائیں گے۔ ہم اپنے سلسلے میں، اپنے پروگرام کے آغاز میں اس بات کو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے ایپیسوڈ میں جو نئے عاشقان رسول شامل ہوئے ہیں انہیں پتہ لگ جائے کہ اس پروگرام کے اندر ہم کیا سننے والے ہیں، کیا سیکھنے والے ہیں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم جس خاص حدیث پاک کا ذکر سنیں گے، اس میں بالخصوص جو ہے وہ جمعرات اور جمعہ کے دن پڑھے جانے والے درود پاک کی فضیلتیں سنیں گے، یعنی جمعہ اور جمعرات کے دن خصوصیت کے ساتھ درود پاک پڑھنے سے متعلق سنیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے گا، اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایف جن چینل کے ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ویسے بھی جمعہ تو خاص نیکیوں کا دن ہی ہوتا ہے، اور اس دن نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور یوم مشہود بھی اس دن کو کہا جاتا ہے، اور اس دن درود پاک پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ اور یہ فضیلت کیا کم فضیلت ہے کہ کوئی صرف 200 بار، اچھا 200 بار کبھی پڑھ کے دیکھیے، آپ گھڑی میں آپ ٹائم دیکھ لیں کہ بھئی میں نے اتنی بجے شروع کیا ہے تو اب 200 بار پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ آپ دیکھیے گا 10 منٹ کے اندر اندر شاید آپ کے 200 بار درود پاک ہو جائیں۔ اور جو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں درود بتایا صلی اللہ علی محمد، اگر یہ پڑھ لیں تو اور جلدی ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ صرف 200 بار درود پڑھیں، 200 سال کے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین ایک اور حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجے گا، قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے ذمے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ درود پڑھنے سے شفاعت ملے گی، اور قیامت میں جس کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے وہ تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ تو حضور علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرنے کا بڑا خوبصورت طریقہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اب دیکھیں درود پاک کہاں کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے، کیسے بگڑی بناتا ہے، کیسے بات بن جاتی ہے، اور کیسے غیب سے مدد کی جاتی ہے، اور خاص اس وقت میں مدد کی جاتی ہے کہ جس وقت بندے کو بہت زیادہ مدد کی حاجت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے دوسرے شخص کے خلاف دعویٰ کیا کہ اس نے میرا اونٹ چوری کیا ہے، اور اس نے اس الزام پر جو اس نے دعویٰ کیا کہ اس شخص نے کیے میرا مال چرایا ہے، اس پر اس نے گواہ بھی پیش کر دیے۔ اب جس پر یہ الزام لگایا گیا تھا، اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ خود ہی اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ چور کون ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کی بولی جانتے ہیں نا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو غیب پر مطلع فرمایا ہے، آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، چرین پرین سب کی زبان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، کیونکہ یہ سب بھی حضور کی بارگاہ میں فریادیں پیش کرتے ہیں۔
اللہ اللہ۔ تو اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ آپ خود ہی اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ چور کون ہے۔ چنانچہ نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو بلوایا اور کہا اے اونٹ بتا میں کون ہوں۔ کیا سوال کیا؟ اے اونٹ بتا میں کون ہوں۔ اونٹ نے جواب دیا کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے کیونکہ سارے گواہ منافق ہیں اور یہ جھوٹا ہے۔ لوگوں نے دشمنی کی بنا پر اس کے ہاتھ کٹوانے کے لیے اس پر چوری کا الزام لگایا اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے سب متفق ہو گئے۔ اللہ اکبر، ذرا سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ایک شخص پر چوری کا الزام لگا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی وہاں موجود ہے، اور پھر اس پر گواہ بھی موجود ہیں کہ اس نے چوری کی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے وقت میں کہ جب چوری بھی جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے، یعنی گواہ موجود ہیں، ایسے میں کیسی مدد الہی شامل ہوئی۔ آپ سنیے اس کا سبب کیا بنا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا نا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیرا کون سا عمل ہے جس سے تو اس بڑی ذلت سے بچ گیا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کوئی بڑی نیکی نہیں آقا، بس ایک کام کرتا ہوں کہ اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل پر ہمیشہ کاربند رہنا، اور اس عمل نے جس طرح تمہیں دنیا میں ہاتھ کٹنے سے بچایا اسی طرح آخرت میں بھی آگ سے بچائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ، ایمان تازہ کر دیا، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب کرے۔ دیکھیے اس سے کتنی ساری باتیں سیکھنے کو ملی۔ ایک تو یہ کہ درود پاک جو ہے یہ آگ سے بچائے گا، یعنی دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جانور بول اٹھا۔ اور تیسری بات کہ کسی پر الزام لگے تو تفتیش کر لی جائے اور دونوں کی بات سنی جائے۔ یک طرفہ سن کر، کسی ایک طرف کی بات سن کر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ درود پاک کی برکت سے اس شخص کا ہاتھ کٹنے سے بچ گیا، یہ بھی ایک بڑی برکت ظاہر ہوئی، ورنہ وہ ساری عمر کٹا ہاتھ لے کر پھرتا تو ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑتا، اور اسے زمانے میں جو ہے وہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا۔ کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ہاتھ کٹتا تھا تو اس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے چوری کی، تو پوری زندگی ہی اس کی ذلت میں اور رسوائی میں گزر جاتی، جدھر جاتا لوگ اس کو پہچان لیتے کہ اس نے چوری کی ہے۔ تو درود پاک کی برکت سے ایک شخص ہمیشہ کی ذلت سے بچ گیا، اس کا ہاتھ کٹنے سے بچ گیا ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ کیسے وقت میں درود پاک پڑھنے کی برکت ظاہر ہوئی۔ ناظرین، ہمیں نہیں پتہ زندگی میں کب کون سا کیسا موڑ آ جائے، کب کیسے حالات سچویشن میں ہم گھر جائیں، ہمیں نہیں پتہ۔ اور پھر جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیسی پرابلمس ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، آزمائشیں ہیں، جناب کرائے کے مکان میں ہیں، کرائے کے مکان کے ساتھ ساتھ قرضہ بھی ہو گیا ہے، تو بیماریاں بھی ہیں، انکم بھی اتنی نہیں ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کے مسائل ہیں۔ بعض مرتبہ بلا وجہ کے دشمن پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیں اس نے چوری کی نہیں، صرف دشمنی کی بنا پر اس پہ الزام لگایا گیا اور گواہ بھی لا دیے گئے۔ تو اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کریں۔ اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اور ہم غور کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیسی پرابلم، آپ کی کتنی بڑی پرابلم کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اعتماد رکھیں اور بھرپور انداز میں درود پاک کا ورد جاری رکھیں۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے کام ضرور بنیں گے، ہماری مشکلیں آسان ہوں گی۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود بھیجو، جو ایسا کرے گا میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ ناظرین اکرام، کیا خوب فرمان ہے کہ حضور علیہ السلام جس کے گواہ ہوں اس کے تو وارے ہی نہیں آ رہے ہو گئے۔ جمعہ کی رات یعنی جمعرات کو بھی درود پڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں شب میں بھی ہمیں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ الحمدللہ جمعرات کی جو رات آتی ہے نا، شب جمعہ جو ہوتی ہے نا، دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے بحمدہ تعالی وطن عزیز ہندوستان میں کئی مقامات پر، سینکڑوں مقامات پر ویکلی پروگرامز ہوتے ہیں، ویکلی ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔
اس میں الحمدللہ تلاوت، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت و برا بیان، پھر اجتماعی چند درود پاک پڑھائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں ایک وہ درود پاک بھی پڑھایا جاتا ہے جو خاص شب جمعہ ہی کو پڑھا جاتا ہے، اور وہ جو پابندی سے ہر جمعرات کو پڑھ لیتا ہے، شب جمعہ کو پڑھ لیتا ہے، تو انشاءاللہ موت کے وقت اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی، اور وہ خوش نصیب یہ بھی دیکھے گا کہ جب اسے قبر میں اتارا جا رہا ہے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے اس کی قبر میں اتار رہے ہیں، تو یہ درود پاک پڑھنے کو ملے گا۔ وہیں ذکر اللہ ہوتا ہے، سارے مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر رقت انگیز دعا ہوتی ہے، صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے، پھر ماشاءاللہ علم دین سیکھنے کے لیے کچھ منٹ کے حلقے لگتے ہیں جن میں دعائیں، سنت آداب سکھائی جاتی ہیں، پھر ماشاءاللہ الکریم پھر سب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ لنگر کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اے عاشقان رسول، آپ سے گزارش ہے اگر آپ شب جمعہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لے آئیں تو آپ غور کریں کتنی ساری برکتیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں، علم بھی مل رہا ہے، عمل کا بھی جذبہ ملے گا، درود پاک پڑھنے کی سعادتیں بھی ملیں گی۔ اللہ کریم ہمیں اپنے وقت کی اہمیت سمجھنے اور اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ الکریم۔ اس طرح اجتماع میں آنے کی برکت سے عاشقان رسول کی صحبت بھی ملے گی، اور بہت سارے عاشقان رسول ایسے ہیں ناظرین کہ ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں آتے رہنے کی برکت سے نمازی بن گئے، سنتوں کے پیکر بن گئے، دین متین کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے والے بن گئے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن گئے، جھوٹ سے بچ گئے، خیانت سے بچ گئے، نظر کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ تو آئیے میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی دعوت اسلامی انڈیا کے تحت ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں، بلکہ ایک بہترین مومن بننے کے لیے جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں، اپنے دوستوں کو بھی لے کر اجتماع میں شرکت کریں۔ کیا جب آپ کے آنے دوسروں کو لانے کی وجہ سے اگر کوئی نیکی کی طرف آ گیا، گناہ سے بچ گیا، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا، ثواب کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی سعادت بھی نصیب فرمائیں۔ ناظرین، انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد، ہر